جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر آپ فرماتے میں بیٹھا ہوا تھا، مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا تو کوئی بندہ باہر سے آ کے حضرت عمر سے مسئلہ پوچھنے لگا. میں بھی بیٹھا تھا تو وہ بندہ کہتا ہے کہ امیر المومنین مسئلہ ہے کہ میری والدہ نا بڑی ضعیف ہے، بہت بوڑھی ہو گئی ہے میری ماں، اتنی بوڑھی ہو گئی ہے کہ اب میں اپنی والدہ کو رفع حاجت کے لیے جب لے کے جاتا ہوں نا، کمزوری اور ویکنس کی وجہ سے میری ماں جو ہے وہ لے جاتے نا میرے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، وہ میرے اوپر پیشاب کر دیتی ہے. تو میں نا عرصہ ہو گیا میں اپنے کپڑے دھوتا ہوں، میری ماں خراب کر دیتی ہے. آپ فرماتے جب اس نے مسئلہ، میں نے بھی یہی پوچھنا تھا، جب اس بندے نے پوچھا نا تو میں نے بھی کان کھڑے کیے، میں نے کہا مسئلہ تو تیرے والا ہی پوچھ رہا ہے، تو کیا امیر المومنین اب کتنا عرصہ ہو گیا میری ماں کے پیشاب والے کپڑے میں خود دھوتا ہوں اور بچپن کے اندر میری ماں دھوتی تھی، جب میں ماں کے کپڑے گندے کرتا تھا میری ماں میرے کپڑے دھویا کرتی تھی. مسئلہ پوچھنا یہ ہے کہ کیا وہ جو حق ہے وہ ادا ہو گیا؟ اب بچپن کے اندر میری ماں نے دھوئے، اب میں ماں کے کپڑے دھوتا ہوں، کیا وہ حق ادا ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا؟ کام تو ایک جیسا ہے، پیشاب میں بھی کرتا تھا، میری ماں بھی کرتی تھی، وہ بھی دھوتی تھی، میں بھی دھوتا ہوں، حق ادا ہو گیا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جلال کے ساتھ اس بندے کو چہرے کو دیکھا اور چہرے کو دیکھ کر کے فرمایا ہرگز حق ادا نہیں ہوا. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ پیشاب تو دونوں دھوتی ہے. فرمایا پیشاب ماں بھی دھوتی تھی تیری، تو بھی دھوتا ہے، لیکن تیری اور تیری ماں کی سوچ کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. جب تو دھوتا ہے نا، دھو کر آج مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گیا، تیری ماں کبھی مسئلے پوچھنے کے لیے نہیں آئی تھی. تو جب ماں کا پیشاب دھوتا ہے، دھو کر کے یوں کر کے کہتا ہے نیلی چھت والے اب برداشت نہیں کر سکتی، اب اس کو پردہ دے دے، اب اس کی جان نکال لے. تو یہ کہتا ہے مسئلے پوچھنے آ گیا. تیری ماں جب تیرا پیشاب دھوتی تھی، دھو کر کے کہتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو لمبی زندگی عطا کر، اللہ 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 اللہ، میرے بچے کو لمبی زندگی عطا کر. فرما تیری اور تیری ماں کی سوچ کے اندر، مائنڈ سیٹ اپ کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. دوستان جی وقار، ماں ماں ہی ہوتی ہے. ہاں کسی عالم دین سے، پیر صاحب سے، کسی دوسرے سے، کسی تیسرے بندے سے نذرانہ دیں گے، سفر کریں گے، جا کر کے کہیں گے یہ مشکل ہے، دعا کرنا، دعا کرنا، دعا کرنا. ماں وہ استاد اور وہ شیخ ہے جس کو تو دعا کے لیے کبھی کہہ بھی نہ. ماں اگر تہجد گزار ہے یا نماز ہی کم از کم پڑھتی ہے، ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر تیرے لیے خیر کی دعائیں مانگتی ہے. ہاں کوئی کہنے سننے والی بات نہیں ہوتی، ماں پھر دعائیں مانگا کرتی ہے. واہ، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کسی اور کو کہنا پڑتا ہے دعا کے لیے. آپ کو پتا ہے جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی کو طور پہ جاتے تھے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے، ادھر چلتے ادھر پیچھے ماں مصلی بچھاتی، مصلی بچھا کر کے کہتی تیرا کرم ہے تو نے کلیم بنایا میرے بیٹے، نبوت اور رسالت کا تاج رکھا ہے، لیکن مہربانی فرمانا پھر بھی تیری عظیم بارگاہ میں آ رہا ہے. تیری بارگاہ بڑی بلند ہے، عظیم بارگاہ ہے. آتے اور جاتے ہوئے اگر کوئی ایسا ویسا کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، یہ میرے سفید بالوں کی لاج رکھ کر میرے بچے کو معاف کر دینا. بوڑھی ماں، بیٹا نبی ہے، کوہ طور پہ گفتگو کے لیے جایا کرتا تھا. بوڑھی ماں مصلی بچھاتی تھی، زندگی بھر ہوتا رہا. آج ماں مر گئی. جب ماں مر گئی، کلیم اللہ اپنے گھر سے چلے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے. گھر سے نکلے تھے، غیب سے آواز آئی کلیم اللہ آج اپنے پاؤں پہ چل کے آنا.
اپنے قدموں پہ آنا. مولا کو نیا آ رہا ہوں, فرمایا نیا ہی آ رہا ہے, سمجھ نیا ہی آ رہا ہے. یا اللہ میں تو عرصہ دراز ہے, فرما نہیں پتا, جب تو پہلے آیا کرتا تھا بوڑھی ماں پیچھے مصلی بچھا کر دعائیں مانگا کرتی تھی. کلیم اللہ مجھے تیری ماں کی دعا کا لحاظ تھا, آج چل کے آنا, اپنے قدموں پہ آنا, سوچ سمجھ کے آنا, عظیم بارگاہ میں آ رہا ہے. پیچھے دعا کرنے والی ماں مر گئی ہے آج. اللہ دعا کرنے والا پیچھے کوئی نہیں ہے آج. آج وہ مر گئی ہے جو بغیر کہے دعائیں مانگا کرتی تھی. بچہ گھر آئے نا شام کو, میں اگر زمانے کے اندر مشہور ہونے کا ارادہ ہے, میں دائیں والے سے کہوں گا یار کسی جگہ پہ جانا تو میری تعریف کر دینا, بائیں والے سے کہوں گا, ادھر والے سے کہوں گا, ادھر والے سے کہوں گا, زمانے کے اندر مشہور ہو جائے, نام پیدا ہو جائے. میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں, اگر زمانے کے اندر نیک نامی کے اندر بندہ مشہور ہونا چاہتا ہے, پھر پتہ کیا کرنا ہے. بچہ باہر سے آئے نا شام کو, اماں یا بابا ہو گھر کے اندر, آ کر ایسے ہی اماں ابا یہ پیر ذرا باہر نکالنا رضائی سے, میں تیرے پیر نہ دبا دوں آج, میں پیر نہ دبا دوں. اماں اور بابا پتہ کیا کہتے ہیں, او نہیں بیٹے تو کام سے تھکا ہوا ہے, ہم نے کون سا حل چلایا, رہنے دے, صرف کاروائی ڈالی ہے, صرف کاروائی, کاغذی کاروائی ہوئی ہے, دبائے نہیں ہے پاؤں, دبائے نہیں ہے, رات سو گئے ہیں, صبح اٹھ کے بیٹا کام پہ چلا گیا ہے, ماں جو ہے ہمسائیں کو گھر جائے گی اور پتہ کیا کہے گی, اللہ نے جیسا بیٹا مجھے دیا ہے نا اللہ سب کو دے. بیویوں سے کہے گی, اب وہ کہے گی خیر ہے, کام سے جب آتا ہے جب تک میرے پاؤں نہیں دبا لیتا وہ سوتا ہی نہیں ہے. پھر اگلے گھر کے اندر, اگلے گھر کے اندر, اگلے پورے گاؤں کے اندر نیک نامی کے اندر بندے کی مشہوری ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے ابا کرتا ہے, اسی طریقے سے ابا کرتا ہے. تو دوستان عزیز وقار, یہ دو ذریعے ایسے ہیں بندے کی نیک نامی کے, نہیں بھی پاؤں دبائے, نہیں بھی خدمت کی. میں کل ایک بندے کو سن رہا تھا, بندہ تو کوئی اور ہی تھا, لیکن اس وجہ سے اس کی بات اچھی لگی کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ حکمت نا یہ مومن کا گم شدہ خزانہ ہے, جہاں سے ملے اسی سے لے لو, کسی سے بھی اچھی بات کسی سے بھی. وہ بندہ کہہ رہا تھا بندوں کو تقریر کے اندر, بڑے شعر کی بات ہے, وہ کہہ رہا تھا یار بات سنو, اوے اماں کے سر کے اندر نہ کنگھی کر دیا کرو. ہاں وہ کہتا تھا یار بات سنو, اگر رب رسول کو راضی کرنا ہے نا, اگر کبھی ماں کے سر کے اندر جوئیں پڑ گئی ہیں تو جوئیں بھی کبھی نکال دینا. اور یہ سردیوں کے اندر ایڑیوں پہ تھوڑا سا مسئلہ آ جاتا ہے, ایڑیاں گندی ہو جاتی ہیں, اور کبھی پانی گرم کر کے چھٹی والے دن اماں کے یا ابے کے پاؤں جو ہے نا ان کو تھوڑا سا چاواں شاواں لگا دینا. رب بھی راضی ہے, رسول بھی راضی ہے. یہ رب رسول کو راضی کرنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے. ابا میں یہ تیرے لیے نئی جوتی لایا ہوں, بھلے آپ ہی پہن لینا بعد کے اندر. ابا کب پہنتا ہے, ابے کی ٹوٹتی کب ہے بیچارے کی. اماں یہ میں تیرے لیے گرم چادر لایا ہوں, کب لیتی ہے چادر, بیٹی کو دے دے گی, بہو کو دے دے گی. بھلائی جو والدین کے ساتھ ہے نا, اس جیسی موج کوئی نہیں ہے. ہو سکتا ہے مسجد کے اندر دیا ہوا پیسہ کسی ایسی مدرسے میں دیا ہوا, کسی فقیر کو دیا ہوا, اللہ کسی وجہ سے قبول نہ کرے, لیکن اماں اور ابے پہ جو خرچہ کیا ہے یہ قبول ہی قبول ہے. یہ قبول, اس کے اندر, اس کی قبولیت کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے. اور پھر یہ وہ میوہ ہے, زمانہ نبی کے لیے ترستا تھا اور نبی جو ہیں وہ ماں کے لیے ترستے تھے. امام جلال الدین نے لکھا ہے کہ ایک دن پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی, اور کہاں تھے, حضور نماز پڑھا کر بیٹھے
آنکھوں کے اندر آنسو. صحابہ نے عرض کیا آقا کیوں رو رہے ہو؟ پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج مجھے میری ماں یاد آ گئی ہے. کاش صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میں کہاں ہوتا؟ وقراۃ الفاتحہ، میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا. اور کیا ہوتا اسی دوران؟ ینادی یا محمد، میری ماں مجھے پکارتی بیٹے محمد میری بات سنو. حضور کیا فرماتے؟ سلام پھیرتا، نماز مکمل کرتا، مصطفیٰ محمد پہ وہی نماز توڑ کر اماں کی خدمت کے اندر چلا جاتا، وہی نماز توڑ کے چلا جاتا. ہاں، اور علماء نے لکھا ہے بندہ نماز پڑھ رہا ہو اگر نبی آواز دے، بندہ فرض نماز پڑھ رہا ہو نبی آواز دے، جہاں نماز ہے جہاں پر ہے، بندہ رکوع کے اندر ہے، پاک نبی نے آواز دی وہیں سے رکوع سے نماز چھوڑ دے چلا جائے، نبی کی بات سنا، جو کام حکم دیا ہے وہ کرے، اس کے کرنے کے اندر چاہے 3 گھنٹے لگ جائے، اس نماز کو وہیں سے آ کے شروع کرے گا. وہ نماز اس کی ٹوٹی وہیں سے شروع کرنی ہے. اور اگر نفل پڑھ رہا ہے اماں یا ابا آواز دے، نفل توڑ کے جانے کی اجازت ہے. جی ہاں، والدین وہ چیز ہے. علامہ محمد اقبال انگلستان کے اندر تھے. علامہ اقبال کی ماں مر گئی، یہاں سے خط انگلستان گیا. علامہ اقبال نے وہاں سے خط لکھا اور خط لکھ کر کے کہا اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار، اور کون میرا خط نہ آنے سے ہوگا بے قرار. کون میرا خط نہ آنے سے ہوگا، بھئی اب تو ماں ہی مر گئی، اب کون بے قرار ہوگا، اور کون جو ہے اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا. ہاں کہ اب پچھلے پہر کی جو رات ہے اس وقت میں کس کو یاد آؤں گا، دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا. خاک مرکد بے تیری میں رحمت کے پھول لے کر